السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آئیے کھولتے ہیں ہم اپنی کتاب شرح جامی، صفحہ نمبر 5۔ گفتگو چل رہی ہے مصنف کے قول لفظ پر۔ آج صاحب شرح جامی کی کچھ عبارت کی وضاحت کرتے ہیں۔ صاحب شرح جامی آنے والی عبارت سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم شرح جامی کی کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحذوف لفظ حقیقة لأنه قد يتلفظ به الإنسان في بعض الأحيان، وكلمات الله تعالى داخلة فيه إذ هي مما يتلفظ به الإنسان، وعلى هذا القياس كلمات الملائكة والجن والدوال الأربع، وهي الخطوط والعقود والنصب والإشارات غير داخلة فيه، فلا حاجة إلى قيد يخرجها، وإنما قال لفظ ولم يقل لفظة لأنه لم يقصد الوحدة، والمطابقة غير لازمة لعدم الاشتقاق مع كون اللفظ أخصر۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ اب صاحب شرح جامی اس عبارت سے کیا بتانا چاہتے ہیں، ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج صاحب شرح جامی والمحذوف لفظ حقیقة سے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ لفظ کی تعریف سے وہ الفاظ خارج ہو گئے جو محذوف و حذف جوازی ہیں، جن کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کہا حل ضربت، کیا تم نے مارا؟ جواب میں کسی شخص نے کہا نعم، تو یہ نعم جو ہے وہ نعم ضربتو کی جگہ پر ہے، تو ضربتو کو حذف کرنا بھی جائز ہے اور ضربتو کو ذکر کرنا بھی جائز ہے، چاہے تو وہ کہے نعم صرف اور چاہے تو کہے نعم ضربتو، تو یہ ضربتو کو حذف کرنا جائز۔ تو یہ ضربتو یہاں پر نعم ضربتو میں نعم صرف کہہ دیا، تو یہاں پر ضربتو یہ محذوف و حذف جوازی ہے، تو لفظ کی تعریف سے یہ سارے الفاظ خارج ہو گئے کیونکہ ان کا تلفظ نہیں کیا جاتا۔ اور آپ نے لفظ کی تعریف کی تھی ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جس کا تلفظ کرے، اور یہ جب محذوف ہو گئے جوازن تو ان کا تلفظ ہوتا نہیں ہے، اس لیے حالانکہ یہ لفظ ہیں اور تعریف لفظ سے یہ خارج ہو رہے ہیں، تو تعریف جامع نہیں۔ اعتراض سمجھ میں آیا بچوں؟ صاحب شرح جامی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں والمحذوف لفظ حقیقة، محذوف و حذف جوازی، مصنف تو والمحذوف مطلقاً فرما رہے ہیں، چاہے محذوف و حذف جوازی ہو یا محذوف و حذف وجوبی ہو، وجوبی کی بات ابھی ہم کرتے ہیں۔ والمحذوف لفظ، محذوف لفظ ہے حقیقتاً،
کیوں؟ لفظ کیوں ہے حقیقتاً؟ جواب دیتے ہیں لِأَنَّهُ قَدْ يَتَلَفَّظُ بِهِ الْإِنسَانُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، کیونکہ اس کا انسان کسی وقت میں تلفظ کر لیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جواب کا خلاصہ کیا ہوا؟ جواب کا خلاصہ ہے تلفظ جو ہم نے تعریف کی تھی لفظ کی، ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جس کا تلفظ کرے، وہاں پر تلفظ سے تلفظ عام ہے، جمیع احیان میں ہو، تمام وقتوں میں اس کا تلفظ ہو، یا بعض اوقات میں تلفظ ہو، اور محذوف و حذف جوازی کا تلفظ بعض احیان میں ہوتا ہے، یعنی جب اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے تو اس کا تلفظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے صاحب شرح جامی نے جواب دے دیا اس کا، لِأَنَّهُ قَدْ يَتَلَفَّظُ بِهِ الْإِنسَانُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ۔ ایسے ہی ایک اور اعتراض ہوگا حذف وجوبی کو لے کر۔ کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سبحانہ بولا جاتا ہے اور اس کا فعل سبحانہ منصوب ہے مصدریت کی بنا پر، اس کا فعل ہمیشہ حذف کرنا واجب ہے۔ اصل ہے عبارت سبحت سبحانہ، تو سبحتوں کا ذکر کبھی نہیں کیا جاتا۔ تو کچھ لفظوں کا حذف وجوبی ہوتا ہے، تو ان کا تو ذکر کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، کسی وقت میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب کسی وقت میں نہیں ہوتا ہے تو پھر اعتراض ہوگا نا حذف وجوبی کو لے کر۔ اعتراض کیا ہوگا کہ جو الفاظ محذوف بحذف وجوبی ہیں ان کا کبھی تلفظ نہیں ہوتا، لہذا ایسے الفاظ لفظ کی تعریف سے خارج ہو جائیں گے۔ صاحب شرح جامی پر اعتراض ہوگا، وہ صاحب کافیہ پر اعتراض ہوگا، یا صاحب شرح جامی نے جو لفظ کی تعریف کی ہے ان پر اعتراض ہوگا کہ جو صاحب شرح جامی نے یہ کہا قد یتلفظ بہ الانسان فی بعض الاحیان، اس سے محذوف بحذف جوازی تو چلیے داخل ہو جاتا ہے، وہ لفظ ہوگا حقیقتا، لیکن محذوف بحذف وجوبی یہ داخل نہیں ہوگا، کیونکہ جو محذوف وجوباً ہوتا ہے اس کا تلفظ کبھی نہیں ہوتا۔ اعتراض پھر سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب کیا دیں گے ہم؟ اس کا جواب یہ دیں گے، دھیان سے جواب سنیے۔ صاحب شرح جامی نے اس کا جواب اگرچہ ذکر نہیں کیا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ جو تلفظ ما یتلفظ بہ الانسان میں جو تلفظ ہے وہ تلفظ عام ہے، تلفظ بے شخص ہی ہو یا تلفظ بے نوع ہی ہو۔ تلفظ بے شخص ہی کا مطلب بے عینی ہی لفظ کا تلفظ کیا جائے، جیسے ہم نے بولا ضربہ، تو ضربہ کا ہم نے تلفظ بے شخص ہی کر دیا۔ ہم نے بولا فعال، تو فعال کا ہم نے تلفظ بے شخص ہی کر دیا۔ اور ایک ہوتا ہے تلفظ بے نوع ہی۔ تلفظ بے نوع ہی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی نوع کے دیگر الفاظ کا تلفظ ہوتا ہو، اگرچہ خود اس کا تلفظ نہ ہوتا ہو۔ تو تلفظ سے عام مراد ہے، تلفظ بے شخص ہی ہو یا تلفظ بے نوع ہی ہو۔ اب غور کریے، محذوف بحذف وجوبی کا تلفظ بے شخص ہی اگرچہ نہیں ہوتا، مگر بے نوع ہی تو ہوتا ہے، کیونکہ محذوف بحذف وجوبی وہ بھی تو الفاظ ہی کی نوع سے ہے، اور اس کی نوع اور دیگر الفاظ کا تلفظ ہوتا ہے، تو تلفظ بے نوع ہی ہوتا ہے۔ تو ما یتلفظ بہ الانسان میں تلفظ سے مراد عام ہے، تلفظ بے شخص ہی ہو یا تلفظ بے نوع ہی ہو۔ اور اس کا ایک اور جواب دیا جا سکتا ہے جو صاحب شرح جامی کی عبارت سے بھی ماخوذ ہے۔ کیا یہ جواب بھی دیا جائے کہ محذوف بحذف وجوبی کے ساتھ اس کے وجود کی تقدیر پر انسان تلفظ کر سکتا ہے، جب تک
وہ محذوف ہے وجوبی طور پر، تب تک تو اس کا تلفظ نہیں ہو سکتا، لیکن جب اس کی تقدیر مان لی جائے تو تقدیر کی صورت میں تو اس کا تلفظ کیا جا سکتا ہے۔ جب تلفظ کیا جا سکتا ہے تو صاحب شرح جامی کے اس قول میں وہ داخل ہوگا، لِأَنَّهُ قَدْ يَتَلَفَّظُ بِهِ الْإِنسَانُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، تو اسی سے جواب ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی پیارے بچوں؟ ایک اور اعتراض کا صاحب شرح جامی جواب دیتے ہیں۔ ایک اور اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ لفظ کی تعریف ابھی بھی جامع نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمات اس سے خارج ہوئے، اسی طرح فرشتوں کے کلمات بھی خارج ہو گئے۔ اللہ کے کلمات تو پورا قرآن پاک ہے، بہت ساری کتابیں ہیں۔ فرشتے کے کلمات ملائکہ بھی اس سے خارج ہو گئے، جیسے مثال کے طور پر حضرت جبریل علیہ السلام کا قول ہے، ان فی الجنت نہرا من لبن لعلی و حسین و حسن، کہ بے شک جنت میں دودھ کی ایک نہر ہے حضرت علی، حضرت حسین اور حضرت حسن کے لیے۔ اسی طریقے سے جنات کے کلمات بھی خارج ہو گئے، جیسے کہ ایک جن کا شعر ہے، قبر حرب بمکان قفر لیس قرب قبر حرب قبر، جن نے کہا کہ حرب ایک شخص کا نام ہے، حرب کی قبر چٹیل میدان میں ہے، بے مکان قفر، قفر اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں پانی بھی نہ ہو، گھاس پھوس بھی نہ ہو۔ حرب کی قبر چٹیل میدان میں ہے، بے آب و گیاہ میدان میں ہے، اور اس قبر کے پاس، حرب کی قبر کے پاس کوئی دوسری قبر نہیں ہے۔ مذکورہ تینوں اقسام لفظ کی تعریف سے اس لیے خارج ہیں کہ یہ انسانی تکلم و تلفظ سے صادر نہیں ہوتے ہیں۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا بچوں؟ کیونکہ آپ نے تو لفظ کی تعریف کی تھی، ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جس کا تلفظ کرے، اور یہ انسانی تلفظ سے صادر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے کلمات اس سے صادر ہوتے ہیں، فرشتوں کے کلمات فرشتوں سے صادر ہوتے ہیں، اور جنات کے کلمات جنات سے صادر ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ سوال سمجھ میں آیا؟ صاحب شرح جامی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَكَلِمَاتُ اللَّهِ تَعَالَى دَاخِلَةٌ فِيهِ، اللہ کے کلمات لفظ حقیقی میں داخل ہیں۔ ایسی آگے فرمایا وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ كَلِمَاتُ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ، اسی پر قیاس کرتے ہوئے ملائکہ اور جن کے کلمات بھی ہیں، یعنی وہ بھی لفظ حقیقی میں داخل ہیں۔ یہ سب کے سب جو تین کلمات کو لے کر اعتراض کیا ہے، یہ سب کے سب لفظ حقیقی میں داخل ہیں۔ کیوں داخل ہیں؟ صاحب شرح جامی جواب دیتے ہیں اذ ہی مما یتلفظ بہ الانسان، کیونکہ یہ کلمات، چاہے وہ کلمات الہیہ ہوں یا کلمات ملائکہ ہوں یا کلمات جن ہوں، یہ سب کے سب ان میں سے ہے جن کا انسان تلفظ کر لیتا ہے، جن کا انسان تلفظ کر لیتا ہے۔ اب کر لیتا ہے ابتداً، یعنی ما یتلفظ بہ الانسان جو لفظ کی تعریف کی تھی، اس تلفظ میں عموم ہے، چاہے وہ تلفظ ابتداً ہو یا ابتداً نہ ہو، بعد میں ہو، چاہے ابتداً انسانی تلفظ سے وہ صادر ہوں، چاہے انسانی تلفظ سے ابتداً صادر نہ ہوں، ابتداً تو صدور انسان سے نہ ہو لیکن بعد میں ان کا صدور
انسان سے ہو سکتا ہو؟ تو دیکھیے اللہ کے کلمات ابتداً تو انسان سے صادر نہیں ہے، لیکن بعد میں تو انسان ان کا تلفظ کرتا ہے۔ کلمات جن یا کلمات ملائکہ ابتداً تو فرشتوں سے اور جنوں سے صادر ہیں، لیکن بعد میں تو انسان ان کا تلفظ کر رہا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھو ان کے شعر پڑھ دیے تھے، انسان نے تلفظ کر دیا نا جی۔ تو تلفظ سے مراد عام ہے، چاہے ابتداءً ہو یا ابتداءً نہ ہو۔ لہذا یہ کلمات لفظ کی تعریف سے خارج نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یا ایک جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ جو لفظ کی تعریف کی تھی ما یتلفظ بہ الانسان، اس سے مراد یہ ہے کہ جس کا انسان تلفظ کرے، یعنی جس کی شان یہ ہو کہ اس کا انسان تلفظ کر سکے۔ تو مذکورہ والا سارے کلمات ان کی شان یہ ہے کہ ان کا انسان تلفظ کر سکتا ہے نہیں، شان ہی نہیں ہے، محض امکان نہیں ہے، بلکہ کرتا ہے، جیسے ابھی ہم نے کر دیا۔ تو پیارے بچوں، اب تک ساری وہ لفظ کی تعریف جامع ہو گئی، سارے کلمات داخل ہو گئے۔ اب صاحب شرح جامی فرماتے ہیں آگے، والدوال الاربع وہی الخطوط والعقود والنصب والاشارات غیر داخلۃ فیہ فلا حاجۃ الی قید یخرجها۔ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں اور دوال اربع خطوط، عقود، نصب، اشارات، یہ دوال اربع کہلاتے ہیں۔ خطوط یہ خط کی جمع ہے، عقود یہ عقد کی جمع ہے، نصب یہ نسبتن کی جمع ہے، اشارات یہ اشارتن کی جمع ہے۔ خطوط سے مراد جو نقوش ہوتے ہیں نا، وہ نقوش بھی تو کسی نہ کسی معنی پر دلالت کرتے ہیں نا۔ تو ایسے خطوط کیا لفظ ہیں؟ یہ تو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے لفظ کی تعریف کی تھی ما یتلفظ بہ الانسان، انسان یہ ان کا تلفظ کرے، یعنی انسانی منہ سے جو نکلنے والی آواز ہے، جو زیر و بم کے ساتھ نکلتی ہے، جس میں لفظ سمجھ میں آتے ہیں، جو انسان کے منہ سے جو زیر و بم کے ساتھ آواز نکلتی ہے، اس آواز کا نام ہے لفظ۔ لہذا کتابوں میں جو کالے کالے حروف جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو نقوش ہوتے ہیں، وہ لفظ نہیں کہلائیں گے، وہ لکھے ہوئے لفظ اسے کہیں گے جو زبان سے آواز نکل رہی ہے۔ اس لیے خطوط یہ لفظ کی تعریف میں داخل نہیں ہے۔ ایسی عقود یہ عقد کی جمع ہے۔ آپ اپنی انگلیوں کی جو گانٹھیں ہیں نا، جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے ہتھیلی کو کھولیے تو آپ اپنی انگلیوں پہ دیکھیے، ہر انگلی پر 3 گانٹھیں ہیں، تو یہ عقد کہلاتی ہیں، عقود۔ ان کا استعمال آدمی، ان کی بھی دلالت کس پر ہوتی ہے؟ شمار پر ہوتی ہے۔ آدمی گنتا ہے، تسبیح گنتا ہے، 33 بار سبحان اللہ، 34 بار، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، گنتا ہے نا ان پر۔ تو یہ عقود بھی مطلب شمار پر دلالت کرتے ہیں۔ تو آپ نے غور کر لیا ہوگا ما یتلفظ بہ الانسان لفظ کی تعریف ہے انسان جس کا تلفظ کرے، اور ان کا تو تلفظ ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے لفظ کی تعریف میں عقود داخل نہیں ہوں گے۔ ایسے نصب یہ نسبتن کی جمع ہے۔ نسبتن اس پتھر کو کہتے ہیں جو راستے میں لگا دیا جاتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی کتنی مسافت باقی ہو، کتنی مسافت ہم طے کر چکے ہیں۔ ارے آپ نے روڈ کے کنارے پر سنگ میل دیکھا ہوگا نا، پتھر دیکھا ہوگا جس پر کلومیٹر لکھا رہتا ہے۔
وہ نصب کہلاتے ہیں، وہ بھی دلالت کرتے ہیں کسی معنی پر۔ کیا وہ لفظ ہیں؟ تو صاحب شہجامی فرماتے نہیں، وہ لفظ نہیں ہے، لفظ کی تعریف میں داخل نہیں ہے وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ تو ما یتلفظ بہ الانسان ہے، ان کا انسان تلفظ نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی اشارات، جسے کبھی ہمیں بات کو چھپانا ہوتا ہے نا، تو دوسرے کو بلانا اگر ہوتا ہے تاکہ دوسرا نہ سن لے کوئی، تو ہم صرف اس کی طرف اشارہ ہاتھ سے کر دیتے ہیں اور بلا لیتے ہیں، وہ آ بھی جاتا ہے، اس نے ہمارے اشارے کو سمجھا۔ تو یہ اشارات یہاں پر بھی تلفظ نہیں ہوتا ہے نا، انسان اس کا بھی تلفظ نہیں کرتا ہے، اس لیے اشارات بھی لفظ کی تعریف میں داخل نہیں ہیں۔ اور جب یہ داخل ہی نہیں ہے لفظ کی تعریف میں، تو کسی ایسی قید کی پیارے بچوں ضرورت ہے کہ جس قید سے ان کو خارج کیا جائے؟ جب داخل ہی نہیں ہے تو خارج کیسے کیا جائے گا انہیں؟ ارے بھائی، اخراج یعنی خارج کرنا، یہ فرع ہے دخول کی۔ پہلے کوئی چیز داخل ہو تبھی تو بعد میں خارج ہوگی، اور جہاں پر دخول ہی نہیں ہے تو اخراج کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہاں پر اخراج ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے یہاں پر کوئی ایسی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے جس سے ان کو خارج کیا جائے۔ تو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں والدوال الاربع، دوال اربع یعنی خطوط، عقود، نصب، اشارات غیر داخلۃ فیہ، یہ لفظ کی تعریف میں داخل نہیں ہیں۔ فلا حاجت الی قید یخرجها، تو کلمہ کی تعریف کو صحیح کرنے کے لیے ایسی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے جو قید ان کو خارج کرے۔ اب وَإِنَّمَا قَالَ لَفْظٌ وَلَمْ يَقُلْ لَفْظَةٌ، یہاں سے صاحب شرح جامی اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ کیا جواب کیا دیتے ہیں؟ ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ یہ قافیہ جو ہے یہ مفصل سے ماخوذ ہے۔ مفصل ایک کتاب ہے علم نحو میں، اس مفصل سے قافیہ ماخوذ ہے، اور صاحب مفصل نے کلمہ کی تعریف اپنے ان لفظوں میں کی ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ الکلمۃ لفظۃ، تا کے ساتھ۔ تو جب قافیہ اسی سے ماخوذ ہے تو صاحب قافیہ کو بھی کیا کہنا چاہیے تھا؟ الکلمۃ لفظۃ۔ جب اس سے ماخوذ ہے تو تا کے ساتھ کہنا چاہیے تھا۔ صاحب قافیہ نے تا کے ساتھ نہ کہہ کر کے کیا کہا؟ الکلمۃ لفظ۔ تو صاحب قافیہ، جبکہ صاحب لباب جن کی کتاب مفصل سے یہ کتاب قافیہ ماخوذ ہے، تو انہوں نے تو تا کے ساتھ کہا، اور انہوں نے اخذ کرنے والوں نے بغیر تا کے لفظن کہہ دیا۔ کیا کہنا چاہیے تھا؟ لفظتن۔ تو صاحب قافیہ نے لفظتن کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صاحب شرح جامی اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب مفصل نے تا کے ساتھ ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وحدت کا قصد کیا ہے، اور ان کی مراد یہ ہے الکلمۃ لفظۃ، کلمہ ایک لفظ ہے، اور صاحب قافیہ نے وحدت کا قصد نہیں کیا، اس لیے تائے وحدت نہیں لائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ صاحب قافیہ نے تو آگے مفردن کہا ہی ہے، الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو انہوں نے تو لفظن سے وحدت کا قصد نہیں کیا، اس لیے یہ تا لے کر نہیں آئے۔ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ لَفْظٌ وَلَمْ يَقُلْ لَفْظَةٌ، مصنف نے لفظن کہا اور لفظتن تا کے ساتھ نہیں کہا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْوَحْدَةَ، کیونکہ مصنف نے، صاحب قافیہ نے وحدت کا قصد نہیں کیا۔
اچھا بھائی وحدت کا قصد نہیں کیا، چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ وحدت کا قصد نہیں ہے اس لیے تا لے کر نہیں آئے، لیکن پھر بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پھر بھی لفظن کے بجائے لفظتن کہنا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ الکلمۃ مبتدا ہے اور لفظن یہاں پر اس کی خبر ہے، اور الکلمۃ مبتدا میں دیکھو تا ہے، مؤنث ہے وہ، تو اس کی خبر بھی کیسی آنا چاہیے؟ مؤنث آنا چاہیے، تا کے ساتھ آنا چاہیے. چلیے وحدت کا قصد نہیں کیا کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی تو مبتدا سے مطابقت تو رکھنا چاہیے. اعتراض سمجھ میں آیا بچوں؟ تو لفظتن کہنا چاہیے تھا کیونکہ یہ خبر ہے اور الکلمۃ مبتدا ہے، تو مبتدا اور خبر میں موافقت ہو جاتی اگر لفظتن کہہ دیتے. یہ کوئی اعتراض پھر کر سکتا ہے نا؟ تو صاحب شرح جامی اس کا جواب دیتے ہیں والمطابقۃ غیر لازمۃ لعدم الاشتقاق، کہ ٹھیک ہے یہ ہے تو خبر، لیکن پھر بھی مصنف تا نہیں لے کر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر مبتدا و خبر کے درمیان مطابقت لازم نہیں ہے. کیوں لازم نہیں ہے مطابقت؟ تو یاد رہے مبتدا و خبر کے درمیان مطابقت کے لیے چند شرطیں ہیں. مطابقت کے لزوم کے لیے کیا ہیں؟ چند شرطیں ہیں. اگر وہ شرطیں پائی جائیں گی تب تو مطابقت لازم ہوگی. ان شرطوں میں سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ خبر مشتق ہو، دوسری خبر یہ ہے کہ مبتدا و خبر دونوں اس میں ظاہر ہوں، تیسری شرط یہ ہے کہ خبر میں ایسی ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف راجع ہو، چوتھی شرط ہے کہ خبر فعیل بے معنی مفعول نہ ہو، جیسے جریح بے معنی مجروح اور قتیل بے معنی مقتول ہوتا ہے. پانچویں شرط ہے خبر ایسی نہ ہو جس میں مؤنث و مذکر برابر ہوں. چھٹی شرط ہے خبر ایسا اس میں تفضیل نہ ہو جو من کے ساتھ مستعمل ہو. تو یہ شرطیں ہیں. پہلی کیا شرط ہم نے بیان کی تھی؟ خبر مشتق ہو تب مطابقت لازم ہے. پیارے بچوں لفظن جو ہے یہ تو مشتق ہی نہیں ہے، یہ تو مشتق منہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو شرط اول مفقود ہے کیونکہ جو لفظ ہے لفظن ہے یہ مصدر مشتق منہ ہے، مشتق نہیں ہے، لہذا موافقت ضروری نہیں. اس لیے صاحب شرح جامی نے فرمایا والمطابقت غیر لازمۃ لعدم الاشتقاق، مطابقت عدم اشتقاق کی وجہ سے لازم نہیں ہے. پھر کوئی ایک اور اعتراض کر سکتا ہے، چلیے ٹھیک ہے شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے موافقت لازم تو نہ رہی لیکن محال بھی تو نہیں ہے. لازم نہیں ہے تو مطابقت محال بھی تو نہیں ہے. تو مطابقت کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہوئے، لہذا موافقت اور عدم موافقت دونوں مساوی ہیں. جب دونوں مساوی ہیں تو کسی ایک جہت کو ترجیح دینا یہ ترجیح بلا مرجح ہے. تو لفظن کہنا لفظتن نہ کہنا یہ ترجیح بلا مرجح ہے. یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ پیارے بچوں اس کا کیا جواب ہوگا؟ صاحب شرح جامی جواب دیتے ہیں مع کون اللفظ اخسرا، کہ بھائی یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے بغیر تا کے لانا، لفظ کہنا لفظتن نہ کہنا یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے. یہاں پر مرجح موجود ہے. مرجح کیا ہے؟ صاحب کافیہ تو اختصار کے در پہ ہے، ان کی کافیہ تو اختصار میں مشہور ہے، وہ تو اختصار کے در پہ ہے، اور اختصار اسی میں ہے
کہ لفظن کہا جائے، لفظتن نہ کہا جائے، کیونکہ لفظتن کے بنسبت لفظن مختصر ہے، زیادہ مختصر ہے۔ پیارے بچوں، اعتراض کا جواب سمجھ میں آ گیا؟ کیا ہے جواب کا خلاصہ؟ کہ لفظن کہنے کا مرجح موجود ہے، ترجیح بلا مرجح نہیں ہے۔ مرجح کیا ہے؟ مرجح یہ ہے کہ لفظن بنسبت لفظتن کے مختصر ہے، اور اختصار اولا ہوتا ہے تطویل سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ خیر الکلام ما قل ودل ولا یمل، بہتر کلام وہ ہوتا ہے جو کم ہو اور معنی پر دلالت کرے اور وہ اکتاہٹ میں نہ ڈالے۔ تو آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، آنے والے سبق میں وضع پر ہم گفتگو کریں گے۔ جب تک آپ کتاب کو یاد کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔